دیکھا ہو حضور کا دیدار کیا ہو یعنی جنہیں کلمہ پڑھ کے حضور دا دیدار کیتا ہے وہ صحابی بھائی کلمہ تے پھر پڑھ کے حضور دا دیدار عبداللہ بن عبی نے کیتا تو وہ بھی صحابی جڑا سب تو بڑا منافق کلمہ پڑھ کے تے حضور دا دیدار انہوں نے کیتا سی جڑے 36 بندے مدینہ شریف مسجد نبوی چوں حضور نے اشارے کر کر کے کڈے قم فلاں بن فلاں فخرج من المسجد فإنک المنافق ہائے نکل میری مسجد جو تو منافق جنہاں مسجد ضرار بنائی انہاں نے کلمہ پڑھ کے حضور دا دیدار کیتا سی ایدہ مطلب ہے وہ بھی پھر صحابی دی تعریف کی جس نے حالت ایمان میں حضور کا دیدار کیا ہو پھر اس پر قائم رہا ہو اور اسی پر ہی اس کی موت آئی ہو عقیدے تو پھریا نہ ہوئے ہے توجہ منافقت نہ کیتی ہوئے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ایسا نہ ہو اللہ فرماندا you cheating yourself نہ تسی اللہ نو دھوکا دے سکتے ہو نہ اللہ دے رسول یہ دھوکا تسی اپنے آپ نو دے رہے اللہ دے رسول نو دھوکا نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہ کہنے کہ اسی ایمان لے آئے اللہ تے اسی ایمان لے آئے شام آخرت تے فرمایا اے ایمان والے نہیں رب کہہ رہے اے ایمان والے نہیں تو جو کلمہ پڑھ کے یہ کہیں حالت ایمان میں حضور کا دیدار کیا ہے تو بعد میں اگر وہ پھر گئے تو ہم ان کو صحابی نہیں مانتے اگر منافقت کر گئے تو صحابی نہیں مانتے منافقت تو غزوہ تبوک میں بھی ہوئی ہے اور بڑیاں بندے نے دل لے خیال کیتا سی ایسا نہیں جانا کسی نے آکھیا سی ساڈا بچہ بیمار ہے میں نہیں جا سکتا کسی آکھیا سی میرا تجارت دا مال میں لے کے جانا میں نہیں جا سکتا کسی آکھیا میری فصل پک گئی ہے میں کٹڑیاں نہیں جا سکتا رب کائنات دے محبوب جدو غزوے تو واپس آئے انہاں آکھیا باہر نکلو انہاں نہ جا کے تے استقبال کریے تاکہ نبی نو پتہ لگ جائے اے ساڈے نال ہی نے رب کائنات نے فرمایا اے پیارے انہاں ول نہیں جانا اے اندروں پلیت میں صرف زبان دا کلمہ پڑھے انہاں دے اندر رچ سے اندر پلیتی ہے یادہ انہاں دے نیڑے نہیں جانا پتہ چلے صحابی وہ نہیں جو کلمہ پڑھ کے دیدار کرے اور پھر منافق ہو جائے منافقت کرے اسی پر قائم رہے اور اسی پر اس کی موت آئے یہ ہے مرتبہ صحابیت اور توجہ کرے جی میں اگلی گل کر لگا اگر دیباچہ توڑی سمجھے چاہ گیا تو ساری گل توڑی سمجھے چاہ جائے اے جڑی آیت میں پڑھی اولائک علی ھدی من ربہم واولائک ھم المفلحون میرے مسلک دے علماء تے سادات بیٹھے انہاں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے جملے دینا چاہنا اودوں نام میں ساں تے نام تسی سو جدوں قرآن دی آیت آئی نہ کوئی غوث سی نہ کتب سی نہ ابدال سی نہ اتاد سی کوئی بھی نہیں اس ویلے یا اللہ دا رسول ہے یا رسول دے صحابہ نے تے اللہ کہہ رہا ہے اولائک علی ھدی من ربہم یہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے اولائک ھم المفلحون یہ اللہ کی طرف سے فلاح والے ہیں جیڑا صحابہ اکرام تے انج کردہ میں انہیں پوچھنا چاہنا پہلا توں دس توں کون ہے تیری کوالیفیکیشن کی توں کون جنہاں دے بارے توں گل کرنا اللہ کی فرماندہ اولائک ھم المہتدون یہ ہدایت والے ہیں توں کون اولائک ھم الراشدون میں کیا توں کون اولائک حزب اللہ حزب کے نواندے نے پتا تو فوج اللہ فرماتا ہے میری فوج اللہ کی کہہ رہا ہے میری فوج یہ صحابہ میری فوج مصطفیٰ تیرے یار ہیں میری فوج میں قانون پاکستان درز کرنے لگا دوسرے ملکان دے قانون دی میں گل نہیں کردا پاکستان دے قانون دی گل کرنا کسے نوں ساڈے وچوں حق حاصل نہیں کسی پاکستان دی فوج
فوج دی توہین کریے او دے مخالف ہو جائیے او دے چیڑے کڑیے او دی مخالفت کری قانونی طور پر جرم اسی رات نو سونے آنا او باٹرہ تے کھلو کے ساری رات سالہ پیرا کسے نوے حق حاصل نہیں افواج پاکستان تے کوئی تنقید کرے اگر کرے گا تو مجرم ہے رب کعبہ کی قسم ہے میں جملے دینا چاہنا اگر کسی نو اے حق حاصل نہیں کہ وہ پاکستان کی فوج تے تنقید کرے یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ اللہ کی فوج پہ تنقید کرے یہ زندہ باد زندہ باد توجہ ہے اے حق کنے دیتا ہے اگر پاکستان دی فوج تے کوئی بندہ تنقید کرے تو مجرم تے جیڑا رب دی فوج تے تنقید کرے مجھے بتا کون سا قانون لگے گا لامیہ بوجھ جے ہوں دے نہ کسی گل دا پتا اگے دا نہ پیچھے دا کتھے راجہ بوجھ تے کتھے گنگو تیلی ہاتھ کتھے پاندے میرے رب توجہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا قبلہ علامہ فروغ صاحب اے جملے تواڈی نظر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار فرمایا جس نے مجھے دیکھا اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی توجہ ہے جس نے مجھے دیکھا اس پر اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ان قبلہ اختر چشتی صاحب اے جملے تواڈی نظر میں فرمایا اور رآ مر رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار پہلے کی فرمایا جس نے مجھے دیکھا اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی فرمایا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اللہ نے اس پر بھی دوزخ کی آگ پہلے فرمایا جن نے منوں ویکھیا اللہ ہوتے تے دوزخ کی آگ حرام کی پھر فرمایا جن نے منوں ویکھن والے نے ویکھیا اللہ ہوتے تے بھی دوزخ کی آگ حرام کر او ایک کے مصطفیٰ دا ویکھنا میں جملے دینے لگا ایک کے مصطفیٰ دا ویکھنا کہ قدم راتا قدبا وجہکا فی السماء فالانو مدے جنکا قبلتاً تردوا اگر دل قبلے دا خیال آ جائے کہ حضور اسمانہ وال ویکھ اللہ کے سونے تیرا بار بار نظرہ اٹھا کے ویکھ میں ویکھ رہا تو یہ ہے مصطفیٰ کا دیکھنا تو حضور فرمانے جس نے مجھے دیکھا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو انہیں دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم کہنے لگے روح الامین اے محجبی تیری قسم آفات آگر دیتا میں پتا بردیتا بسیار خوبہ دیتا لیکن تو چیزیں دیگری سننے بیکھیں تے بڑے بڑے بیکھیں پر آقا تیرے جا نہیں بیکھیا تیرے جا سونا نہیں دیکھیا یہ ہے مصطفیٰ کا دیکھنا یہ کس کا دیکھنا ہے نہیں سمجھ آئی تو یہ کس کا دیکھنا ہے واجمل من کلم ترکت وائے واحسن من کلم تلد النساء خلقنا مبرا من کل عیب کاننا کا قد خلقتا کما تشاؤ یہ ہے مصطفیٰ جس طرح مرتبہ نبوت وحبی ہے مرتبہ صحابیت بھی وحبی ہے ایدی میں مثال دے دیں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کڑے وڈے فقین ہیں کنے بڑے عالم ہیں کنے بڑے فقین ہیں جنہاں دا قول ہی حدیث
ایک حدیث مرفوع، ایک حدیث موقوف، ایک حدیث مقطوع۔ مرفوع وہ ہے جو ڈائریکٹ حضور سے مروی ہو، اور موقوف وہ ہے جو صحابی سے مروی ہو، اور مقطوع وہ ہے جو تابعی سے مروی ہو۔ تو جس کا قول ہی حدیث ہے، میں پیدا کرنے والی دی قسم اٹھا کے کہنا حضرت امام ابو حنیفہ کو اتنا علم ہون دے باوجود بھی اللہ نے نبی دے دور وچ پیدا نہیں کیتا۔ نبی پاک دے دور وچ پیدا نہیں کیتا۔ پتہ چلے اساں صحابی نو منیا تے عملاں دی وجہ تو یا علم دی وجہ تو نہیں منیا، نسبت دی وجہ تو منیا۔ حضور سے نسبت ہے اس لیے مانا۔ پتہ نہیں تو اڈے وچوں کوئی کہہ سکدا ہے بھئی اسی تے عملاں دی وجہ تو انہاں دے عمل بڑے سن، بھئی عمل ہے سن، پر میں عملاں دی وجہ تو نہیں منیا، میں حضور دی نسبت دی وجہ تو منیا۔ اچھا میں اتھے جملے دین لگا، حضرت امام ابو حنیفہ ایڈے فقیہ ہیں، نبی دے دور وچ پیدا نہیں ہوئے، اللہ نہیں کیتا۔ غوث اعظم ایڈے بڑے عامل تے ایڈے بڑے عالم، ایڈے بڑے فقیہ تے ایڈے بڑے ولی تے غوث، رب کائنات نے محبوب دے دور وچ پیدا نہیں کیتا۔ ایک وقتا پکاندا پتہ نہیں کنیاں صدیاں تو خاندان دا خاندان، باپ دادیاں تو وقتا پکاندا مدینے جا مکے جا گیا تے مصطفیٰ دے قدمیں جان کے بیٹھے، رنگ دا پامیں کالا ہی کیوں نہیں، مصطفیٰ دے قدمیں بہن دا صدقہ اللہ اس بلال دے قدمیں جنت وچ لا چھڑے۔ پتہ چلیا نبوت وحبی ہے، صحابیت بھی وحبی ہے، اللہ اسے مرتبہ صحابیت عطا کرتا ہے جس پر رب راضی ہو اور اسے چاہے کہ یہ صحابی بن، رب کی چاہت ہو کہ یہ صحابی بن۔ اگر تسی آکھو عملہ دی منات مننے کئی کہہ دیں جی اسی عملہ دی منات مننے، چلو یہ بھی اسی انہاں دی گل اگر من بھی لئیے تو میں ایک سوال پہلے کو کر لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات والا، میں صحابہ کی بات میں نے چھوڑ دی، اب نبی پاک کی بات کرنے لگا۔ کاش کسی کے ذہن میں گمان ہو تو یہ بات کر لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کنی عمر اس کی تحت نبی تو پہلا بھی ایسا ہے، وہ بولو تو صحیح، بالفعل تو نبی تھے نا، بالقوہ نبی تب تھے جب اعلان کیا۔ انہیں بالفعل تو بالقوہ تو انہوں کی پتہ ہے، یہ علماء میں پتہ ہے، تسی یہ دی تشریح و تذریات نہیں جان دے، توجہ کرو میرے بلے۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا 40 سال دی عمر، نمازاں فرض ہویاں 52 سال دی عمر، مگر رہ گئے 11 سال۔ کبرا پیر سید قمر الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میرے نبی نے تے پڑھیاں نے نمازاں صرف 11 سال، تے تواڈے وچ تے کچھ ایسے بندے بھی بیٹھے ہون گے جنہاں دیاں 20 سال ہو گئے قضاء کوئی نہیں۔ بولو ایسے بھی بندے ہیں جنہاں دی کدی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ دا مطلب حضور نے 11 سال پڑھیاں نے تے جدی 30 سال ہوئے قضا نہیں ہوئی، معاذ اللہ پھر افضل۔ بولو تو صحیح، وہ افضل ہے۔ اساں عملہ دی وجہ تو نہیں، جڑے رب نے تاج نبوت اور رسالت حضور دے سر سے رکھے ہے، رب کعبہ دی قسم وہ تاج و رسالت سر سے رکھ کے مصطفیٰ نے جڑے سجدے وچ جا کے ایک تسبیح پڑھی ہے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ ایک تسبیح ہی کائنات دیاں ساری عبادتوں تو افضل تے۔ اسی طرح ہی مرتبہ صحابیت جڑی نسبت مصطفیٰ دے نال رب کعبہ دی قسم او نسبت رکھ دیا سجدے وچ جا کے انہاں دی پڑی ایک تسبیح کائنات دے سارے سجدیاں تو افضل پہ ایک تسبیح تو کائنات کی ساری بات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساری صحابی دی اس ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
کیونکہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اللہ فرماندا انہاں دی سواریاں دی قسم، سواریاں دے سماں دی قسم، سماں نال لگن والی مٹی دی قسم. مولا کیوں یہ قسم اٹھانا ہے تے اٹھانا بھی انہاں دیاں جنہاں دی نسبت نبی پاک نال. فرمایا اٹھاواں کیوں نہ، اے بھی پیارے لگدے، انہاں دیاں سواریاں بھی پیاریاں لگدیاں، سواریاں دے سم بھی پیارے لگدے، کیونکہ مٹی دی نسبت سما نال، سما دی نسبت سواری نال، تے سواری دی نسبت صحابی نال. توجہ ہے. اگر میں اسی طرح صحابیت دے مقام تے بول در مفائن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ. اور چلے آ جی انہاں دا ایمان ہی اللہ نو چنگا نہیں سی لگدا تے آکھیا کیا اوئے انہاں دا ایمان رب نو اتنا پسند ہے کہ رب قرآن وچ کہہ رہا ہے اوئے تہاڈا ایمان قابل قبولتا ہے جے تسی میرے نبی دے صحابہ ورگا ایمان لے کے آؤ پھر قابل قبول. اللہ نے ایمان نو دے قبول ہے جنہاں اونج لے آندا جی میں نبی دے صحابہ لے آئے. ہن میں دسنا چاہنا کہ جنہاں بندیاں دے ذہن وچ خیال نے تو مخالفت بڑی لڑائیاں کروائیاں. میں ایک جملہ بولنا ہونا تو حکیم سی ایک تے او سی ایک کھونکانا پینگا. پینگے دا پتہ جنا پینگا کنوں آندے او سی اندر تے حکیم نے آواز ماری او نوکر اندروں بوتل لیا. ہن اندر بوتل ایک سی اونوں آئیاں نظر دو آندا جی ایک لیاواں کہ دو. انہیں آکھیا اندر تے کوئی سی اینوں دو نظر آ گئی. انہیں کہا چل کوئی گل نہیں ایک لے آیا. انہیں ایک لے آندی تے دو وی آ گئی. انہیں کہا حکیم جی تساں ایک آکھی سی تے بھلیکھے نال دو وی آ گئی. انہیں کہا چل کوئی گل نہیں ایک توڑ دے. انہیں ایک توڑی تے دووے ٹوٹ گئی. انہیں کہا حکیم صاحب دووے ٹوٹ گئی ہیں. انہیں کہا بوتل تے کوئی سی تو پئی گئی. بوتل ہے ایک سی تو کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی. کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی. یہ خبر تو کسی پینگے نے اڑائی ہوگی. یہ خبر تو کسی پینگے نے اڑائی ہوگی. فرمایا ایک نے وہ ہور نے جنہاں نو دو دو ترے ترے نظر ہوندے نے انہاں دا تے آپس وچ پیار بڑا ہے. انہاں دی تے آپس وچ محبت ہی بڑی جویں دی محبت کردے نے روحا بھاؤ بینہم انج دا پیار تے کوئی کر ہی نہیں سکدا. اور کیسی محبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مدینے دے بازار وچوں گزر رہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے چاچا جان دے گھر دے کولوں دی لنگے تے چھت تے لگا سی پرنالا. تے پرنالا کیوں لائی دا ہے تے بارش دا پانی اگر چھت تے جمع ہو جائے تے پرنالے تھلے لے جائے. انجی ہن پرنالے چوں پانی تے وگنا ہن پانی وگ رہا سی تے حضرت عمر تے پے گئے چھٹے. آپ نے پرنالا پٹ دیتا. جلال تے بڑا سی حضرت عمر نے جلال تے بڑا سی. بزرگ پتہ کیا نہیں فرماندے نے حضرت توجہ کرے شیطانی وسوسے ہوندے ہون نا تے اپنی ناف دے اوتے عمر لکھو کہ دوبارہ وسوسے نہیں آون گے. مینوں ایک بندہ کہن لگا شاہ جی اس بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ میں کہا میرا تے ادوں اگے دا خیال ہے. میں کہنا اپنے مکاناں تے بھی عمر لکھو اپنی دکاناں تے بھی لکھو. آندا شاہ جی کیوں؟ میں کہا پیدا کرن والے دی قسم ہے جتھے جتھے عمر لکھیا ہوے گا اوے نہ اتوں دی شیطان گزر سکدا ہے نہ تھلوں بے ایمان گزر سکدا.
کیونکہ عمر کا نام ہی ایسا ہے. حضور نے فرمایا سلیم الفطرت وہ بندہ ہے جو عمر سے محبت کرتا ہے. آسمانوں پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کا حیا نہ کرتا ہو، اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو. تے جلال تے بڑا سی حضرات پرنالا آپ نے پرنالا پٹوا دیتا ہے. حضرت عباس پاک نبی پاک کے چاچا جان حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربارے چلے گئے. یا امیر المؤمنین جناب اینا تے دسو پرنالا تس کو پٹے آئے. آپ نے فرمایا ہاں میں پٹے آئے. انہاں کیا پتا جے اے لان والا کون ہے؟ انہاں کیا کون ہے؟ انہاں کیا نبی پاک نے اپنے ہاتھ نال پرنالا لایا. وہ لوگو عمر پاک اٹھ کے کھلو گئے. آکھیا یا عباس جڑا پرنالا پھٹے آئے او دی معذرت کرنا. ہن پرنالا انج نہیں لگے گا. اج زمانہ ویکھے گا اوے وقت دا امیر کوڑی بن کے تھلے کھڑا ہوئے گا. نبی دا بتائیں یہ نفرت کی نشانی ہے یا محبت کی نشانی ہے؟ اچھا بہت سارے لوگ میں جڑے ہے روایت بیان کر دینے، حالانکہ میں چلو پڑھی نہیں یا موت اور کتب وچ نہیں، لیکن علماء نے لکھے کہ حضرت عمر پاک نے اپنے پتر نو کر لیا پہ جا کے انہاں شہزادیاں کو لکھوا کے لیا کہ میں غلام تھوڑا. ساری روایت او آپس ہی تقرار ہو گیا کہ حسنین نے آکھیا تمہیں ساڑھا غلام ہے تیرا ابا بھی ساڑھا غلام ہے. انہاں آن کے دسیا پریشانی دے عالم ہے تے آپ نے فرمایا لکھا کے لیا. اے جڑے حضرت عمر دے بارے چ بکواس کر دین نا میں جملے انہاں نوں دین لگا. اے حسنین کریمین جنتی نوجواناں دے سردار ہیں کہ نہیں؟ لوکاں نوں پڑھ کے سناندے ہو پر جنتی نوجواناں دے سردار نے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. منو اے 10 جنوں سردار جنت لکھ دے. تانوں سمجھ نہیں آئی میں کیا جنوں سردار لکھ دے جنت دے. اے ساڈا غلام ہے وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ اے فیصلہ تو کر تے پھر سوچی. اگر تے حسنین نے لکھ دیتی تے پھر تینوں تقرار تو تڑان کرن دی تے تینوں جرت بھی نہیں ہونی چاہیے. اور حسنین کریمین دے پیار دی دلیل تے حضرت عمر دے ادب دی دلیل پتر نوں کہہ رہے انہوں کہہ لکھ کے دے دیو کسی غلام ہے. تو یہ پیار ہے یہ نفرت نہیں. کتاب بنائے ریاض النظرہ فی مناقب الاشرار جا صحابیان یختصمان ان عمر بن الخطاب اگز بیننا. دو بندے لڑدے حضرت عمر پاک کے دربار چائے آکے کہنے لگے جناب ساڈا فیصلہ کرو. حضرت عمر پاک نے لوکانوں دسیا ہوئے لوگو جدوں علی دربار موجود ہون تے فیصلہ علی پاک کرنگے اور کوئی نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا یا علی انہاں دا فیصلہ کرو. حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا علی. عمر کہہ رہے ہیں یا علی. ادھر کوئی فتوہ نہیں ایسی اچھی یا علی تے تینوں مرچاں لگ جاتی نہیں سمجھ آئی تینوں. حضرت عمر کہنے لگے یا علی انہاں دا فیصلہ کرو. انہاں وچوں ایک بندہ کہنے لگا یحکم بیننا اے ساڈا فیصلہ کرے گا. حضرات اگر حضرت عمر پاک دے دل وچ حضرت علی واسطے کوئی بغض ہوندا آپ کہندے کوئی گل نہیں. اگر علی دا فیصلہ تینوں قبول
نہیں تے میں کر دینا حضرت عمر پاک دے چہرے تے جلال آ گیا اپنے منبر تو تھلے تشریف لے کے آ گئے خدا گریبان پکڑیا جھنجھوڑ کے فرمایا اتدری ہادا اوے جانتا نہیں کدے بارے چ گل کیتی آ ہاذا مولا یا مولا المؤمنین جدے بارے چ گل کیتی آ اے میرا بھی مولا ہے کل مومنین دا بھی مولا مولا کل مومنین دا مولا میں نے دسو حضرت عمر پاک حضرت علی دے بغض دی نشانی بولو تو صحیح انہوں بغض کہندے یہ بغض ہے اور ایک قلبی ربط بھی بتاؤں آپ کو مسلم شریف دی حدیث حضرت علی پاک ستے تے خواب کی ویکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلط تشریف فرمانے فجر دی نماز پڑھائی تے بندہ کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آ گیا عرض کرتا حضور اے ٹوکرا تحفہ قبول فرماؤ آپ نے فرمایا یا علی اٹھو ادھر ورتاؤ ہاں کھجوراں حضرت علی پاک نے کھجوراں برطانیاں شروع کی تیاں آقا نے ایک کھجور پھڑی فرمایا علی منہ کھول حضرت علی نے منہ کھول لیا آپ نے کھجور حضرت علی دے منہ چپائی حضرت علی نے کھجور کھا دیئے تھی اکھا کھول گئے کھجور منہ اچھے کھان دین تے کھاک کھول گئے فجر تک ٹائے آپ مسجد چائے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح تے بیٹھے فجر دی نماز پڑھی گئی ایک بندہ کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آ گیا نہیں سبحان اللہ کی تساں کدیو تساں پہلا خواب تہاڈی سمجھ چایا ہوگا تے تسی سبحان اللہ آکھدے حضرت عمر پاک نے جماعت کروائی ہے جماعت کروان تو بعد جناب حضرت علی پاک نے فرمایا یا علی ایک کھجوراں تقسیم کرو علی پاک نے کھجوراں تقسیم کرنیاں شروع کی دیا حضرت عمر پاک نے ایک کھجور پھڑی ہے فرمایا علی منہ کھولو حضرت علی پاک نے اپنا منہ کھولیا حضرت عمر پاک نے او کھجور علی پاک نے منہ چپائی ہے حضرت علی پاک تے دل کھجور کھاندیاں اس سوال پیدا ہویا حضرت عمر کو پوچھا اور بھی مل سکدی سوچن لگ پے میں حضرت عمر کو پوچھا بھائی ایک کی دیتی جے یہ تو علاوہ بھی مل سکدی آئے یہ قلبی ربط دیکھیں کیسا ہے محبت دیکھیں کیسا ہے حضرت علی پاک نے پوچھیا یا امیر المومنین ایک تو زیادہ کھجور بھی کھان واسطے مل سکتی ہے حضرت عمر پاک نے مسکرا کے فرمایا یا علی اگر لاتی نبی پاک نے ایک تو زیادہ کھوائی ہے تے میں بھی کھوا دے پیار دی نشانی اچھا حضرت عمر پاک دا پیار ہے نا جڑا حضرت علی نال حضرت علی دا پیار بھی دسا تو جو ہے اچھی آنکھوں سبحان اللہ اے جنہ کو گڑے نو پہن لگ گیا نا میں چھیتی چھڑ دینا تسی زیادہ انتظار انشاءاللہ تو نہیں ہوئے تو اتوجہ میرے بار رکھو میں حضرت علی دی محبت دسان پھر تقریر ختم کریں حضرت علی پاک دے کندھے تے چادر حضرات ایک دن گزر گیا اوے 2 دن گزر گئے 10 دن گزر گئے 15 دن گزر گئے لوکاں آکھیا جناب چادر موڈے تے تساں رکھی ہوئی ہے حالانکہ تواڈے کول نویاں چادراں وی نے انہاں چادراں چوں تسیں چادر کیوں نہیں لیندے علی پاک بولے تسی جان دے نہیں اس چادر نال مینوں بڑا پیار ہے انہاں کیا جناب اسے چادر نال پیار کیوں علی پاک بولے اے چادر مینوں حضرت عمر نے تحفہ عطا کیتی ہے حضرات میں نتیجہ دینا چاہنا حضرت علی پاک اس چادر دا اتنا
حیا کر دینا جیڑی حضرت عمر پاک نے عطا کیتی ہے پھر حضرت عمر پاک دا کنا حیا کر دے او جدا پنجتن نال پیار نہیں جدا پنجتن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں وہ جڑا چاہوں یاراں دا او یار نہیں جڑا چاہوں یاراں دا او یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں جڑا چاہوں یاراں دا او یار نہیں او جنت دا حقدار یہ محبت کی نشانی ہے یہ پیار ہے اگر پیار نہ ہوتا تو نہ خوابوں میں ملتے نہ ایسی محبت ہوتی نہ ایسی خلوت ہوتی نہ ایسا پیار ہوتا تو یہ محبت ہے یہ پیار ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک میں حضور نے موڑ دیتے چکے تھے حضرت عمر پاک آگے نعم المرکب کتنی سونی سواری کا فرمایا با نعم الراکب ہوتے ہوئے سوار بھی بڑا سوار بھی پیار ہے سوار بھی بڑا سونا ہے تیجی حضرت ابو بکر پاک مسند خلافت بیٹھا حضرت امام حسن آکے آکھڑ اترو میرے بابے دے ممبر تو حضرت ابو بکر ادب نہ اتر کے اینج کر کے کھڑے ہو گئے آکھیا تو سائیں بٹھایا سی تو سائیں آکھیا تو میں اتر گیا میں نے پیدا کرنے والے دی قسم ہے میرے بابے دا کوئی ممبر نہیں اے تو اڈے ہی بابے دا اب مجھے بتاؤ کہ یہ پیار ہے یا نفرت ہون سن لو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول آپ کو کسے بندے نے پوچھا جی حضرت ابو بکر دے بارے ہی تو اللہ کی خیال آپ نے فرمایا جنہاں جانا ابو بکر صدیق انہاں کیا جناب بالکل انہاں دے بارے پوچھنا چاہ رہا آپ نے فرمایا وہ سن لے وہ دو طرفاں تو میرے نانا جان لگ دے انہاں کیا جناب وہ کس طرح فرمایا وہ میری ماں دانا ام فروا انہاں دے ابے دانا قاسم انہاں دے ابے دانا محمد انہاں دے ابے دانا ابو بکر فرمایا اور دوسری طرف آجا میری ماں دانا ام فروا انہاں دی ماں دانا اسماء انہاں دے ابے دانا عبدالرحمن انہاں دے ابے دانا ابو بکر فرمایا ایک طرفوں نہیں دو طرفوں تو میرے نانا جان لگ دے ان پتہ چل گیا کہ حسین پاک کی نسل دا آخری سید وہ جو ہے وہ جدوں بھی آوے علی دا پوترا لگ دے صدیق دا دوترا یہ بات ہے کیونکہ ام فروا صدیق کے اکبر دی پوتی ہے محمد باقر علی دے پوتے اینا دونوں دا نکاح ہویا اور میں تو انہوں دسنا چاہنا پر دشمن دے کارے ساتھ کدی نکاح نہیں کیتے پر حضرت ابو بکر دی پوتی تے حضرت علی دے پوتے دا نکاح ہویا وہ جو ہے دونوں دا نکاح ہویا اور اللہ نے پتر عطا کیتا جتنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں نے صادق ایسے واسطے یا کیا جاتا ہے کہ میں نے دو نسبتاں ایک علی پاک نار ایک صدیق پاک نار فرمایا میں علی دا پوترا لگنا صدیق دا دوترا لگنا ان کو یہ کبھے میں علی دا پوترا تے ہے وہاں پر صدیق دا دوترا تے ابو بکر کہتے ہیں علی کہتے ہیں پانو گالا نہیں کرنا نالے قبلہ اختر چشتی صاحب گلہ ہونا بارے کر دے ہو جیڑے بی بی شہر بانو تے حضرت حسین دے نکاح دے تے سیدہ زہرہ پاک تے حضرت علی دے نکاح دے گواہ بارے گلہ کر دے میں علماء
قدمہ تے ہاتھ رکھ کے شرعی مسئلہ دسنے لگا گواہ ناقص ہون تے نکاح جڑا وہ مقید نہیں ہو اگر گواہ جڑے نے وہ ناقص ہون تے نکاح نہیں ہوندا تے اے حضرت فاطمہ زہرا پاک تے حضرت علی پاک تے نکاح دے گواہ نے حضرت ابو بکر و عمر جنہاں بارے تسی گلاں کر رہے ہو جنہاں بارے تسی پھونک دے ہو اے حضرت سیدہ زہرا پاک تے حضرت علی پاک دے نکاح دے گواہ اے جنہیں پچھے بڑی راڑی لائی رکھی ہے حق نہیں دیتا تو حق منگن نہیں اوہ سیدہ زہرا پاک واسطے بدبختو منگن دا لفظ اونچی بہت بڑی بے ادبی منگن گئیاں یا سوال کیتا ایک وہ پچھے ہے تو انو سمجھ نہیں آئی مانگنا اور سوال کرنا یا ان کے گھر کی ریت نہیں ہے رب کعبہ کی قسم ہے کہ یہ دینے والے سوال کرنے والے ہاں یہ کہہ سکتے پوچھے تے ہون میں جڑی گل کرنے لگا ہوں تے توجہ رکھیا جی سیدہ پاک نے پوچھے حضرت ابو بکر پاک نے حدیث سنائی اگر کوئی بندہ ثابت کرے حضرت ابو بکر پاک نے نبی پاک کا فرمان سنایا ہے اگوں سیدہ زہرا پاک نے وہ دیتے جرہ کیتی ہے بھئی حدیث انج نہیں انج یا انج نہیں انج پھر تے ہوئی خطا تے جے چپ کر کے واپس آ گئیں تے خطا کتھے سمجھ نہیں آئی تو اور کتھے بیٹھے جدوں حضرت ابو بکر پاک میں حدیث سنائی سیدہ پاک خاموشی نال واپس آ گئی باس ہی نہیں کی تھی کوئی گل نہیں کی تھی واپس آ گئی حضور دا فرمان سن اگر تے حدیث تے جرا کر دیاں بحث کر دیاں پھر سی خطا لیکن باس کیتی نہیں تے پھر دوسری گل آپ ہیں بطول تے بطول مانا کی یہ بطول دا انہیں تیسی اپنے لحاظ میں بطول دا مانا کرنا پاک ہر لحاظ سے جو پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں ایک مانا قرآن بھی بیان کیتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا بطول اسے کہتے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے اسے بطول کہتے ہیں میں کہتا ہوں جو دنیا کو ترک کر چکی ہے وہ دنیا لینے کیسے جا سکتی جیڑی انجی دنیا نو چھڑی دنیا نو ترک کر تے لو اللہ نہ لا لئی وہ دنیا لین جا سکتے یہ ساری دنیا سارا کوئی تو انہوں نے قدمہ دی توڑے خدا دی قسم اٹھا کے کرنا اینا چیزاں دی تو انہوں نے ضرورت ہی نہیں بلکہ وہ کسے شاعر نے کہا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی جنہ دے بستر مصطفیٰ دی گلی چ لگے نا تخت سکندری نے تے او دے ہوتے تے او نہیں ٹھوک دے جڑے ہیں نہیں اس کار دے وارث انہوں نے چیزاں دی ضرورت ہے تو ایسی باتیں گھڑنا اور ایسی باتیں بیان کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پتر نال حضرت شہر بانو دا نکاح نہیں کیتا حضرت حسین پاک لوکاں کیا سی شہزادی نال کرو تو اڈی شہزادے نال کرو تو اڈی تی نشیروان دی پوتی ہے اے شہزادی ہے تو اڈا پتر شہزادہ ہے کیونکہ امیر وقت تسی آپ نے فرمایا نہیں آئی حسین ابن علی دا پتر حسین کتے ہوئے تے بلا کے حضرت عمر نے دوہاں دا نکاح پڑھیا ساٹھے بچوں کوئی کسے غاصب کھولوں کسے جھٹھے کو اپنی تھی تے پتر دا نکاح نہیں پڑھا حضرت عمر نے حضرت حسین پاک دا نکاح بی بی شہر بانو نال پڑھایا حسین پاک میں پتہ نہیں سی پر اے تے ساٹھے حق کھان والے نے ساٹھے نال دشمنی کرن والے نے تے میں
اے دے کو نکاح پڑھاونا اگر تیرے عقیدے دے مطابق عمر سچا نہیں تے پھر میں نے 10 بی بی شہر بانو تے حسین دا نکاح کیویں پکا ہو گیا اور اگر تیرے عقیدے دے مطابق انہاں دا نکاح پکا ہے پھر اعلان کر عمر بھی ہر لحاظ نال سچا کربلا دے میدان وچ دو ہی پتر سن علی اکبر تے زین العابدین توجہ ہے حضرت امام حسین دی ایک بیوی دا نام ام رباب ایک بیوی دا نام ام لیلا ایک بیوی دا نام شہر بانو توجہ ہے حضرت علی اکبر سن ام لیلا دے بیٹے سن ام لیلا دے بیٹے ام لیلا ہے میمونہ دی تھی تے میمونہ کون ہے حضرت ابو سفیان دی بیٹی ام حبیبہ تے میمونہ دو ام حبیبہ میرے مصطفیٰ دی بیوی تو جو ہے نا ام حبیبہ حضور دی بیوی تے میمونہ دا نکاح ہو گیا طائف انہیں رکے لکھ کے آکھنا پر تم ماڑے کارج گئی ہیں تے میرے کارج تے شاہ سب کو جے میری تے خدمت سارا کچھ پیش کر دیں نے بڑے امیر کر ہر شے موجود ہے تے تم ذرا ماڑے کار گئی ہیں حضرت ام حبیبہ نو کہنا لکھنا خط تے ام حبیبہ جواب دیتا انہیں کہا تینوں دنیا دی دولت مبارک ہوئے تینوں پتہ ہی نہیں میرے سر دا تاج کون ہے تینوں پتہ ہی نہیں میرے سر دا تاج کون ہے تم مینوں خط لکھ کے پوچھ رہی ہیں تیرے حالات ماڑے تینوں تے میرا پتہ ہی نہیں میں او دی بیویاں مالک کون ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں جن کے خالی ہاتھ میں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے کب جاؤ اختیار میں اور مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب جان محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا رب کائنات نے میرے سجدے سائنوں کائنات دے خزانے آدیا چاپیاں تو دنیا دی دولت دی گل کر او میلا اللہ تے نام ہی حضور رکھیا ام لیلا تے پھر آکھا ہے نکاح کرنا ہے ام حبیبہ آکھا ہے تھے بھیج دے تے ام حبیبہ نو بھیج دیتا مدینے اونا پھر حضرت امام حسین نال انہاں دا نکاح کر قسمت ویکھ لو دی ام لیلا دی قسمت ویکھ لو طائف وچوں ایتھے آئی ہے کہ حضرت حسین پاک کا نکاح ہو گیا تے پتر دیتا اللہ نے علی اکبر تے حضرت حسین پاک کو بی بی زینب پاک آکھانیاں نے تے جیڑا بھی آندا ہوں دان کر دیو دے دیو کچھ نہ کچھ تے میں بہن میں بھی آئی ہیں مینوں بھی کچھ دیو آپ نے فرمایا مانگ تو کی منگنی ہے جو منگیں گی دیاں آکھیا ویکھ لیا جی انہاں کہا تو مانگ تو صحیح انہاں کہا علی اکبر ہی دے دے علی اکبر ہی دے پتر دینے بڑے اوکھے علی اکبر ہی دے دے وہ ایک بڑے بڑے شاہ صاحب سن بڑے جگیردار اللہ پچھلی عمر پتر دیتا دے منگنا آگے اندھا شاہ جی کچھ منگنا تو دے ہوگے میں مانگ کی مانگنا ہے انہیں کہا جناب سوچ لویا جے جو منگنا دے ہوگے شاہ صاحب کہنے لگے تو کچھ مانگ کی مانگنا ہے انہیں کہا جناب پتر ہی دے دے آپ نے فرمایا پٹواری بلا کے زمینہ لکھوا جنیاں لکھواڑیاں تے جنی دولت لینیاں لے لے پتر نہیں دینا کیونکہ سکھ پتران دی اوے ڈاڈی ہوندی تے کہہ کے لوگ سیانے اے بات نبیاں منگیا تے پڑھ لے وچ قرآن
بٹھڑے بے کسی دا دین دل نہیں کردا کہ آپ نے فرمایا جا لے جا لے جا تینوں میں علی اکبر دیتا پر ایک گل سکھن اے علی اکبر میں کسی اور نوں دین دا وعدہ کیتا پر تو بہن تو منگیا تے میں تینوں انکار نہیں کردا تو لے جا تے جان لگیا نا آکھیا گل سن ایک واری مینوں رج کے پتر ویکھ لین دے شبیہ مصطفی تے پتر دے سینے تو بٹن کھولنے شروع کر دیتے حضرت زینب پاک حیران نے تے سینے تو بٹن کھول کے نا تے سینہ چمیا حسین پاک نے تے فرمایا جا میں تینوں دیتا پر مینوں ایک گل دس جا جنوں میں پہلے دین دا وعدہ کیتا سی اگر انہیں علی اکبر منگ لیا تے پھر بی بی زینب پاک نے آکھیا میں میرے ویر سب سمجھ گئی ہیں جو تو کہنا چاہنا ہے میں علی دی دھی ہاں جنوں پہلا دین دا وعدہ کیتا ہی نا اگر انہیں علی اکبر منگ لیا تے انج نہیں دیاں اپنی ٹکڑے چ لکا کے 18 سال پال کے جوان کر کے دیا 18 سال دا جوان کر حضرات توجہ کرے او میمونہ تے ام حبیبہ ایک کدیاں دیاں نے ابو سفیان دیاں توجہ ہے اور میرے آقا دا فرمان ہے جس کو امن چاہیے ابو سفیان کے گھر چلا جائے جس کو امن چاہیے ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو امن ہو جائے اچھا اودوں حضور نے فرمایا جس کو امن چاہیے ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اور میں پڑھیا کہ اودوں اجے ابو سفیان کلمہ بھی پڑھے جدوں حضور نے لفظ فرمایا جس کو امان چاہیے ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے تے جی اودوں امن سی کہ ہون کی ہو گیا سانو نہیں سمجھ آئی جی اودوں امن سی تے ہون کی ہو گیا حضور کا یہ فرمان اور لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم تو صاحب مانتے ہیں سب صحابہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے صحابہ ساڑھے سر دا تاج نے لیکن ایک گل ذہن میں رکھیا جی اسیاں اعلیٰ حضرت دے عقیدے تے چلنا جڑا آلہ حضرت منہج تو پھر گیا ساڑھا ادھنا کوئی تعلق نہیں میں جملے دین لگا توجہ نال سنیا جملے دین لگا توجہ نال سنیا اللہ اکبر لوگ بڑیاں گلنا کر دینے بڑے فیصلے کیتے گئے ہیں اور آکھا گیا کہ جناب سٹیجاں ہوتے تے ممبراں ہوتے حضرت علی پاک تبرہ کروایا گیا اموی دور دے اندر بہت ساریاں گلہ مشہور کی ہوئیاں لیکن ساڑھا دین تواریخ تے مبنی نہیں قرآن تے حدیث تے مبنی توجہ ہے توڑی توجہ نہیں ہوئی کتاب تحفہ جعفریہ میں کتاب دا والا دے رہا بڑی ذمہ داری تحفہ جعفریہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ دے کوئی بندے بیٹھے سن آپ نے فرمایا من اشعر شیرن فی مدح علی تو اڈے بچوں کوئی بندہ اٹھے تے منو علی دی مدح بچ ایک شیر سنائے علی دی شان ایک شیر سنائے اگے لکھا ہے میں اسے انعام میں 10 سونے کے سکے عطا کروں گا اس ایک سکے دی قیمت کنی آج تقریباً 3 لاکھ 10 سونے دے سکے ہن جیڑا بھی اٹھ کے حضرت علی دی شان شیر پڑھ دینا آپ 10 سکے دیں دیں نالے آنے علی جن افضل من ہو جو تو پڑھے ہیں نا علی یہ دے نالوں میں افضل جو تو پڑھے ہیں نا علی یہ دے نالوں میں افضل حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے انہاں ایک ہی شیر ایسا پڑھیا کہ حضرت امیر معاویہ نو وجد آ گیا کہ آپ نے اٹھ کے 70 سونے دے سکے دیتے تے پھر فرمایا علی جن افضل من ہو پاویں میں نو بڑا شیر چنگا لگا ہے پر علی دا رتبہ اے دے نالوں میں آلہ میں پوچھنا چاہنا
جتھے اے لکھیا ہے اتھے تعریف سن رہے ہیں تے پھر ممبراں تے گالاں کیویں سن سکدے حیران کی بڑی گل ہن میں اعلی حضرت فتوی دی گل لگا کر فرمایا تقابل جو حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی کے ساتھ کرتے ہیں وہ قطعاً ہم میں جائز نہیں تقابل ہے ہی نہیں سرے توئی کیویں 10ویں جلد فتاوی رضویہ دیا اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے دیکھو کڈے جملے پیارے لکھے نا فرمایا جدوں حضرت علی تے معاویہ دا ذکر اکٹھا کرو تے امیر المومنین دا لفظ حضرت علی پاک نال لگے گا معاویہ نال نہیں توجہ ہے جڑا اسی عام حالات کہنے نا حضرت امیر معاویہ کہنے ہیں حضرت امیر معاویہ انہاں کیا جدوں دوواں دا اکٹھا ذکر کر رہے ہیں نا حضرت علی تے حضرت معاویہ دا تے پھر امیر المومنین حضرت علی پاک دے نال لگے گا حضرت معاویہ دے نال نہیں لگے گا دوسرا فرمایا تقابل جو کرتے ہیں وہ بھی سن لو علی کا مقام ایسے ہے جیسے ساتوں آسمانوں سے اوپر اور حضرت معاویہ ایسے جیسے ساتوں زمینوں سے نیچے علی پھر بھی اعلیٰ ہے اور اگر دوسرے لوگوں نال تقابل کرنا چاہتے ہو تو پھر ستا آسمانہ تو اتے حضرت امیر معاویہ تے دوسرے لوگ سارے ستا زمینہ تو تھلے یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے تے یہی ہونا چاہیے جڑے کہتے ہیں بھائی تے جڑے کہتے ہیں مرتبہ بسی جڑے کہتے ہیں رتبہ بسی اعلیٰ حضرت نو نہ پڑھے ہی نہیں اگر اعلیٰ حضرت نو پڑھیا ہوئے تے کتھے زمین تے کتھے آسمان یہ ملتا ہی نہیں تو ہم کو وہ بات کرنی چاہیے ممبر پہ جو حق ہے جو سچ ہے کسی کے کہنے سے پھر جانا کسی کے پیچھے لگ کے اسی کی طرف داری کرنی یہ ایمان کی کمزوری ہے ٹھیک ہے عقیدہ وہ ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے حق بیان کیا جائے تو ہم نبی کی آل کے بھی ماننے والے ہیں اور نبی پاک کے اصحاب کے بھی ماننے والے اور میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کرنا سید زادیاں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے گل کر لگا سادات تے سارے انہی لوگ خاندان مصطفیٰ دے کربلا 72 پورے کرو تے پھر 72 پورے انجی ہندے جے نال سارے او بھی سن جڑے پیار کرنا جڑے صحابہ دی اولاد وہ بھی نال تے جے کوئی یہ کہے انہاں وچ بھی تے ہے سننا تے تعریف میں پہلا کر چھڑی جے انہاں وچ بھی کوئی ہے سی صحابہ دی اولاد وچوں یا کوئی ہے سی انہاں دا تعلق تے پھر